بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد، بلکہ اگر ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تعلیم و تربیت ہے تو یہ لفظ بہت موزون ہے۔ آپ کی بعثت کا مقصد تعلیم و تربیت ہے، اس لیے کہ تعلیم اساس اور بنیاد ہے۔ قرآن کریم نے بھی بنیاد تعلیم سے ڈالی ہے، اقرا، اور تربیت سے ڈالی ہے۔ پہلی وحی میں یہی پیغام ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بعثت کا مقصد بیان فرماتے ہیں۔ دو حدیثیں ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے تعلیم کے حوالے سے، اور دوسری حدیث ہے تربیت کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ فقال کلاہما علی خیر واحدہما افضل من صاحبہ اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلما ثم جلس فيهم۔ یہ حدیث مشکات کتاب العلم میں ہے، دارمی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ دو حلقے لگے تھے صحابہ کے، تو دونوں کے پاس سے گزرے اور دونوں کو دیکھا اور فرمایا کلاہما علی خیر، یہ دونوں خیر کے اوپر ہے۔ اور پھر ایک کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو حضرات ہے یہ دعا میں اور ذکر و اذکار میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول فرما لے، ان کو دے دے، چاہے نہ دے۔ اور دوسری مجلس کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ علم فیتعلمون الفقہ او العلم، فقہ یا علم سیکھ رہے ہیں اور پھر یہ آگے جاہلوں کو سکھائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس حدیث سے تعلیم کی اہمیت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے، کتاب الشہادات میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں انسانیت کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو ان دونوں حدیثوں کو جب ہم ملاتے ہیں، دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بھیجا گیا ہوں، تو دونوں کا خلاصہ پیغام اور مقصد یہ نکلتا ہے تعلیم و تربیت۔ انسانیت کی بنیاد بھی اور دین کی بنیاد تعلیم و تربیت پہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اصل تعلیم تربیت وہ بنیادی ہے۔ اگر بنیادی تعلیم و تربیت صحیح ماحول میں صحیح طریقے سے نصیب ہو جائے تو آگے جو باقی انسان کو علم ملتا ہے وہ تجربے سے ملتا ہے، وہ اصل علم ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ چاہے حکمت اور دانائی عطا فرما دے۔ اب یہ حکمت اور دانائی آپ جتنی بھی تصوف کی کتابیں اٹھائیں گے اور اس میں اخلاق کا شعبہ آپ پڑھیں گے تو اخلاق کے شعبے کے اندر ایک عنوان آتا ہے اخلاق حمیدہ، اور اخلاق ذمیمہ کے سرچشمے چار ہیں۔ نمبر 1 قوت علم، نمبر 2 قوت غضب، نمبر 3 قوت شہوت، نمبر 4 قوت عدل۔ تو پہلے نمبر پر قوت علم ہے، اور قوت علم کی تعریف بقدر ضرورت دین کا صحیح علم صحیح صحبت میں نصیب ہو جائے۔ اگر وہ علم انسان کو صحیح طریقے سے صحیح صحبت میں نصیب ہو جائے، اسی کے نتیجے میں انسان کو اللہ حکمت عطا فرماتے ہیں۔
جس کے بارے میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ کورس تو الفاظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو الفاظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ جیسے علم بغیر استاذ کے نہیں مل سکتا، تو اسی طریقے سے تربیت بغیر مربی کے نہیں مل سکتی، اور اگر یہ دونوں جمع ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اور اصل مربی عالم کو ہونا چاہیے۔ اگر عالم صحیح مربی ہو تو صحیح تربیت تب ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی مربی ہو اور علم میں کمزور ہو تو صحیح تربیت میں پھر کمی رہ جاتی ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل المجرب ولا تسأل الحکیمہ، تجربہ کار سے پوچھو اور دانا سے نہ پوچھو۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حلیم الا ذو عثرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ، کہ آدمی بردبار تب بنتا ہے، حلیم بردبار تب بنتا ہے کہ جب اس کو ٹھوکر لگے۔ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، لغزشیں کرتا ہے اور سیکھتا ہے۔ میدان میں گرتے ہیں شاہ سوار، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ولا حکیم الا ذو تجربۃ، اور حکیم آدمی تب بنتا ہے کہ جب اس کو تجربہ ہو جائے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، فرماتے ہیں اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروق و سلمانی۔ جب ماحول سے انسان الجھتا ہے، ماحول میں حالات سے واسطہ پڑتا ہے، تو تب انسان کا ذہن کھلتا ہے، تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے تعلیم تربیت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی۔